اس گاؤں والے پینڈو بڑی مونچھوں والے جاہل سردار سے میں شادی نہیں کروں گی۔ تایا جان کی وصیت کے لیے میں اپنی زندگی برباد نہیں کر سکتی۔ معروف نے چلا کر سب کے سامنے انکار کیا، لیکن پھر بھی اس کے باپ نے زبردستی اسے سردار علیان کے ساتھ رخصت کر دیا۔ رات نشے میں دھت سردار علیان اس پر اپنا حق جتاتا رہا۔ اگلے دن معروف کمرے سے نکلی۔ سامنے ہی سردار علیان کسی عورت کو کھانا کھلا رہا تھا۔ علیان، یہ کون ہے؟ معروف نے حیرت سے پوچھا۔ وہ علیان کی گود میں بیٹھ کر بولی، تمہاری سوتن۔ علیان، تم اس بدتمیز عورت کو فوراً میرے کمرے سے نکالو ورنہ… معروف کی آواز میں غصہ اور بے بسی دونوں تھے۔ علیان نے سگریٹ کا کش لگاتے ہوئے سرد آہ بھری اور صوفے سے اٹھ کر اس کے قریب آیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک خطرناک چمک تھی۔ ورنہ کیا کرو گی معروف؟ تم بھول گئی ہو کہ اب تم اس حویلی کی مالکن کم اور میری بیوی زیادہ ہو۔ زبان سنبھال کر بات کرو مجھ سے ورنہ پچھتاوا ہی ہاتھ آئے گا۔ معروف نے نفرت سے منہ پھیر لیا۔ تم جیسے ظالم انسان سے ڈرتی نہیں ہوں میں۔ وہ عورت جو علیان کی گود میں بیٹھی تھی، جس کا نام نگینا تھا، اس نے ادا سے بال جھٹکے۔ وہ حویلی کی ایک دور کی رشتہ دار تھی جو اب یہاں مستقل ڈیرے ڈال چکی تھی۔ آئے ہائے سردار جی، لگتا ہے آپ کی نئی دلہن کو پرانی روایات اور حویلی کا اندازہ ہی نہیں۔ اسے سمجھا دیں کہ یہاں حکم صرف آپ کا چلتا ہے، نگینا نے زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ معروف کا خون کھول اٹھا۔ اس نے فوراً نگینا کو طعنہ دیا، زبان بند رکھو اپنی، تم جیسی بازاری عورتیں مجھے اصول نہیں سکھا سکتی۔ علیان نے غصے سے معروف کا بازو دبوچ لیا۔ حد میں رہو معروف، نگینا کے بارے میں ایک لفظ اور نہیں۔ علیان کی گرفت اتنی سخت تھی کہ معروف کے آنسو نکل آئے۔ شور سن کر حویلی کی بڑی تائی جان کمرے کے دروازے پر آ گئیں۔ انہوں نے لاٹھی زمین پر ماری۔ یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے علیان؟ نئی نویلی دلہن کے آتے ہی حویلی کا سکون غارت کر دیا تم نے، تائی جان نے خفا ہو کر کہا۔ علیان نے احتراماً گرفت ڈھیلی کی مگر تیور نہیں بدلے۔ تائی جان، اسے سمجھائیں کہ حویلی کے آداب سیکھ لے۔ یہ شہر کی بگڑی ہوئی لڑکی اب میری بیوی ہے۔ زبان سنبھال کر بات کرو مجھ سے سردار علیان۔ میں کوئی تمہاری غلام نہیں ہوں جو تمہاری ہر زیادتی چپ چاپ سہتی رہوں گی۔ تم جیسی جاہل سوچ رکھنے والے انسان کو میں انسان بھی نہیں سمجھتی۔ حویلی کے ملازم اور پاس کھڑے لوگ یہ سن کر دنگ رہ گئے۔ کسی کی جرأت نہیں تھی کہ وہ سردار علیان کو اس کے منہ پر ایسی کھری کھری سنائے۔ تائی جان نے اپنا غصہ دباتے ہوئے لاٹھی زمین پر پھر پٹکی اور سخت لہجے میں دونوں کو ڈانٹا۔ بس بہت ہو گیا تماشا۔ علیان، اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھانا یا اس طرح سب کے سامنے ذلیل کرنا اس حویلی کی روایت نہیں ہے۔ اور معروف بیٹی، تم بھی ذرا اپنی زبان پر لگام دو۔ اب تم اس گھر کی عزت ہو، بچوں کی طرح ضد چھوڑ دو۔ علیان نے حقارت سے منہ پھیر لیا اور غصے میں بھرا ہوا وہاں سے اپنے کمرے کی طرف نکل گیا۔ جاتے ہوئے وہ کڑکا، اپنے لہجے کو قابو میں رکھو معروف، ورنہ اس حویلی میں جینا تمہارے لیے جہنم بنا دوں گا۔ معروف نے غصے سے کانپتے ہوئے اپنے آنسو پونچھے اور دل میں تہیہ کر لیا کہ وہ اس شخص کے سامنے کبھی سر نہیں جھکائے گی۔ کمرے میں اکیلی بیٹھی معروف پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اس نے جلدی سے اپنا فون اٹھایا اور اپنی قریبی دوست رابعہ کو وائس نوٹ بھیجا۔ رابعہ، میں پھنس گئی ہوں یہاں۔ وہ شخص درندہ ہے۔ اس کے گھر میں ایک بدتمیز عورت بھی ہے جو مجھے نیچا دکھاتی ہے۔ میں مر جاؤں گی لیکن یہ سب برداشت نہیں کروں گی۔ کچھ ہی دیر میں رابعہ کا فون آ گیا۔ رابعہ نے سمجھاتے ہوئے کہا، معروف حوصلہ رکھو یار، تم اتنی جلدی ہار کیوں مان رہی ہو؟ وہ غصے میں ہے تو تم تو اپنا دماغ ٹھنڈا رکھو۔ لڑنے سے بات اور خراب ہوگی۔ اتنی بڑی بات مجھ سے چھپائی گئی، مجھ سے جھوٹ بولا گیا، یہ کتنی غلط بات ہے یار۔ میں مر جاؤں گی لیکن اس ذلت کے ساتھ ایک دن بھی نہیں گزار سکتی۔ رابعہ نے گھبراتے ہوئے دوسری طرف سے پوچھا، معروف ہوش میں آؤ، کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ وہاں پہلے ہی سوتن بھی موجود ہے اور تم نے شادی سے پہلے کیوں نہیں پتہ کیا یہ سب؟ معروف ہچکیوں کے درمیان بول نہ پائی اور غصے سے چیخ اٹھی، مجھے کیا معلوم تھا کہ میرے باپ نے میری زندگی اس نالائق کے ہاتھ بیچ دی ہے جو پہلے سے شادی شدہ ہے۔ وہ بدتمیز عورت اس حویلی میں دندناتی پھرتی ہے اور مجھ پر حکم چلاتی ہے۔ میں کیا کروں رابعہ، میرا دماغ پھٹ رہا ہے۔ رابعہ نے فون پر ہی اسے تسلی دینے کی کوشش کی، دیکھو معروف، رونے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، وہ لوگ چالاک ہیں۔ تمہیں اس وقت ہوش سے کام لینا ہوگا ورنہ وہ تمہیں کھا جائیں گے۔ تم نے اگر کمزوری دکھائی تو وہ تم پر اور حاوی ہو جائے گی۔ معروف نے دانت پیس کر اپنے آنسو پونچھے اور غصے سے بولی،
نہیں رابعہ، میں اب ایک آنسو بھی نہیں بہاؤں گی۔ اگر وہ ظالم ہے تو میں بھی اس کی زندگی جہنم بنا دوں گی۔ معروف نے آنسو صاف کیے اور فون رکھ دیا، مگر دل میں غصے کی آگ اب بھی تیز تھی۔ رات کا وقت تھا۔ آلیان اپنے کمرے میں اکیلا بیٹھا تھا اور معروف بستر سے دور صوفے پر سسکیاں لے رہی تھی۔ آلیان نے گلاس میں پانی ڈالا، کچھ دیر معروف کو دیکھا، پھر نرمی سے بولا، پانی پی لو، غصے میں خود کو کیوں تکلیف دے رہی ہو؟ معروف نے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ تمہاری ہمدردی اور پانی کی ضرورت نہیں ہے۔ جو تم نے میرے ساتھ کیا ہے میں زندگی بھر معاف نہیں کروں گی۔ آلیان کا غصہ ایک بار پھر بھڑک اٹھا۔ اس نے ٹیبل پر گلاس زور سے رکھا۔ مجھ سے اس لہجے میں بات مت کرو معروف، ورنہ تم جانتی نہیں ہو میں کیا کر سکتا ہوں۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں نے شوق سے تمہارے ساتھ یہ دھوکہ کیا؟ آلیان کی آواز میں ایک عجیب سا درد اور غصہ گھلا ہوا تھا۔ ہاں، ناگینہ اس گھر میں موجود ہے، وہ میری پہلی بیوی ہے، مگر کیوں؟ کیونکہ وہ مجھے اولاد کا سکھ نہیں دے سکتی تھی۔ ڈاکٹرز نے صاف منع کر دیا تھا کہ وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی، اور میرے خاندان کو، میری ماں کو اس حویلی کے لیے ایک وارث چاہیے تھا۔ میں مجبور تھا معروف، سمجھو اس بات کو۔ معروف نے نفرت سے اپنا بازو اس کی گرفت سے چھڑایا اور ہنسی، ایسی تلخ ہنسی جس میں درد بھی تھا اور طنز بھی۔ واہ رے سردار آلیان، اپنی نامردی یا مجبوری کا بدلہ لینے کے لیے تم نے ایک معصوم لڑکی کی زندگی برباد کر دی۔ مجھ سے جھوٹ بولا گیا کہ تم غیر شادی شدہ ہو۔ تم نے اور تمہارے گھر والوں نے مجھے دھوکہ دیا ہے، اور تم یہ توقع رکھتے ہو کہ میں خاموشی سے تمہاری اس سوتن کو بھی برداشت کر لوں گی اور تمہیں شوہر بھی مان لوں گی۔ تم پاگل ہو۔ آلیان کا غصہ اس کے کنٹرول سے باہر ہو گیا۔ اس نے غرا کر کہا، ہاں جھوٹ بولا، کیونکہ اگر سچ بتاتا تو تم کبھی اس حویلی میں قدم نہ رکھتی، اور اب تم میری بیوی ہو، مجھ سے نکاح ہوا ہے تمہارا، اس لیے اپنے یہ نخرے اور طعنے اپنے پاس رکھو۔ تم چاہو یا نہ چاہو، رہنا تمہیں اس حویلی میں ہے اور میرے ساتھ ہی جینا ہے۔ معروف نے اپنی سرخ ہوتی آنکھوں سے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور چیلنجنگ انداز میں بولی، نہیں رہ سکتی میں تمہارے ساتھ۔ تم زبردستی مجھے جسمانی طور پر قید کر سکتے ہو، مگر میرے دل پر کبھی قبضہ نہیں کر پاؤ گے۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے اور میں ایک ایک دن کا بدلہ لوں گی تم سے۔ صبح کے وقت باورچی خانے میں جب معروف چائے بنانے گئی تو ناگینہ وہاں پہلے سے موجود تھی۔ ناگینہ نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے طنزیہ ہنسی، ارے دلہن بی بی، لگتا ہے شہر میں چائے بنانا نہیں سکھایا گیا، یا بس خود کو بہت اونچا سمجھتی ہو؟ سردار جی کو تو میرے ہاتھ کی چائے ہی پسند ہے۔ معروف نے غصے سے تپ کر کہا، اپنے حد میں رہو ناگینہ، مجھ سے زبان لڑانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ناگینہ نے جان بوجھ کر گرم چائے کا کپ گرانے کی اداکاری کی اور زور سے چیخ پڑی، ہائے مجھے مار ڈالا اس شہر کی لڑکی نے۔ شور سن کر آلیان فوراً باورچی خانے کی طرف دوڑا۔ ناگینہ زمین پر روتی ہوئی بیٹھی تھی اور معروف غصے سے کانپ رہی تھی۔ آلیان نے غصے سے سرخ آنکھوں کے ساتھ معروف کو دیکھا، یہ سب کیا ہے معروف؟ تم نے ناگینہ پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کیوں کی؟ معروف دنگ رہ گئی، میں نے کچھ نہیں کیا آلیان، یہ خود جھوٹ بول رہی ہے، تم میری بات کا یقین کیوں نہیں کرتے؟ آلیان نے سخت لہجے میں کہا، جھوٹ تم بول رہی ہو؟ ناگینہ اس حویلی کی پرانی عزت ہے، آئندہ اس پر ہاتھ اٹھایا تو برا انجام ہوگا۔ معروف کمرے میں آ کر بیڈ پر گر گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ دروازے پر دستک ہوئی تو اس کی خالہ جو حویلی میں ملنے آئی تھی اندر آ گئیں۔ انہوں نے معروف کے سر پر ہاتھ رکھا، بیٹی صبر سے کام لو، مرد غصے کے تیز ہوتے ہیں اور یہ سردار لوگ ضد کے پکے ہوتے ہیں، تم ذرا نرمی سے چلو گی تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ معروف نے تلخ لہجے میں کہا، خالہ جان، میں کوئی کھلونا نہیں ہوں جو اس شخص کے اشاروں پر ناچوں، وہ دوسروں کی باتوں میں جلدی آ جاتا ہے، یہی اس کی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ کچھ دن بعد معروف کی ملاقات اپنی دوسری دوست عائزہ سے ہوئی، جو پاس ہی ایک تقریب میں آئی تھی۔ معروف نے روتے ہوئے سارا قصہ سنایا۔ عائزہ نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، دیکھو معروف، لوگ تو باتیں کریں گے اور وہ ناگینہ تو کوئی چال چل رہی ہے، تمہیں چالاکی سے کام لینا ہوگا، اس کے سامنے کمزور مت پڑو۔ معروف نے سر ہلا دیا، مجھ سے اب برداشت نہیں ہوتا عائزہ، میرا دل چاہتا ہے کہ سب کچھ چھوڑ کر واپس چلی جاؤں۔ عائزہ نے سمجھایا، نہیں، بھاگنا حل نہیں ہے، اپنے حق کے لیے لڑو اور اس سوتن کو بے نقاب کرو۔ رات گہری ہو چکی تھی، حویلی میں مکمل خاموشی تھی۔ آلیان کمرے میں داخل ہوا تو دیکھا کہ معروف گہری نیند میں تھی۔ آلیان کچھ دیر کے لیے اس کے پاس کھڑا رہا، اس کے اندر ایک عجیب سی کشمکش تھی۔
وہ اس لڑکی کی ضد سے تنگ بھی تھا اور کہیں نہ کہیں اس کی معصومیت پر دل پسیج بھی رہا تھا۔ آخر کیوں تم مجھے اتنا مجبور کر دیتی ہو معروف؟ معروف نے نیند میں ہی کروٹ بدلی اور چہرہ پھیر لیا، گویا وہ اب اس کے قریب آنے سے بھی ڈرتی تھی۔ اگلی صبح جب سورج کی روشنی حویلی کے صحن میں پھیلی تو معروف کے دل کا بوجھ ذرا بھی کم نہیں ہوا تھا۔ وہ منہ ہاتھ دھو کر کمرے سے باہر نکلی ہی تھی کہ صحن میں موجود برآمدے سے ناگینہ کی چیخ سنائی دی۔ ناگینہ نے جان بوجھ کر سیڑھیوں کے پاس کھڑے ہو کر اپنے پاؤں پر ہلکا سا کٹ لگایا اور زور زور سے رونے لگی۔ مر گئی رے، اس شہر والی نے جان بوجھ کر مجھے دھکا دیا ہے تاکہ میں سیڑھیوں سے نیچے گر جاؤں۔ کوئی ہے جو میری مدد کرے؟ شور سن کر آلیان جو نیچے ہی کھڑا تھا بجلی کی تیزی سے اوپر بھاگا۔ اس کے پیچھے تائی جان اور باقی ملازم دوڑے چلے گئے۔ آلیان نے لپک کر ناگینہ کو سہارا دے کر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ اس نے غصے سے گھرا کر معروف کو دیکھا جو سامنے ہی حیرت سے کھڑی سب دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے معروف؟ آلیان کی دھاڑ پورے گھر میں گونج اٹھی۔ تمہیں کتنی بار سمجھایا ہے کہ ناگینہ کو تنگ مت کرو، پھر بھی باز نہیں آ رہی ہو تم؟ معروف کا غصے سے برا حال ہو گیا۔ وہ آگے بڑھی اور دو ٹوک انداز میں بولی، آلیان تم اندھے ہو گئے ہو کیا؟ میں نے اسے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے، سارا دن ڈرامے بازی کرتی رہتی ہے اور تم ہر بار اس کی سائیڈ لیتے ہو۔ ناگینہ نے آلیان کے بازو سے لگتے ہوئے مگرمچھ کے آنسو بہائے۔ دیکھ رہے ہیں سردار جی، اتنی بڑی چوٹ لگنے کے بعد بھی الٹا مجھے ہی جھوٹا بول رہی ہے۔ یہ اس حویلی میں مجھے زندہ نہیں دیکھنا چاہتی۔ آلیان نے غصے سے دانت پیستے ہوئے معروف کا ہاتھ زور سے دبوچ لیا۔ بس کرو اب اپنا جھوٹ، اپنی غلطی ماننے کے بجائے الٹا الزام لگا رہی ہو۔ تم اتنی سنگ دل کیسے ہو سکتی ہو معروف؟ معروف نے درد اور غصے سے تپتے ہوئے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ اس کے دل میں آلیان کے لیے نفرت کی دیوار اور اونچی ہو گئی۔ ہاں میں سنگ دل ہی سہی، مگر کم از کم تم جیسی مکار اور جھوٹی عورتوں کے سامنے تو ہاتھ نہیں جوڑوں گی۔ تم دونوں مل کر مجھے جتنی مرضی تکلیف دے لو، میں جھکوں گی نہیں۔ شام کے وقت حویلی میں ایک نیا ہنگامہ اس وقت کھڑا ہو گیا جب خاندان کے پرانے خاندانی ڈاکٹر صاحب کو ہنگامی طور پر حویلی بلایا گیا۔ ناگینہ کے پیٹ میں ہلکا درد اٹھا تھا اور وہ شور مچا رہی تھی کہ معروف کے دھکے کی وجہ سے اس کی جان کو خطرہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے اوپر والے کمرے میں ناگینہ کا معائنہ کیا اور باہر آئے تو ان کے چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی تھی۔ آلیان فوراً آگے بڑھا اور پریشان ہو کر پوچھا، ڈاکٹر صاحب ناگینہ کیسی ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے حیرت سے آلیان اور پھر معروف کو دیکھا، پھر بولے، سردار صاحب آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ ناگینہ بی بی بالکل ٹھیک ہیں اور ان کے ہاں نیا مہمان آنے والا ہے، وہ 2 ماہ سے حاملہ ہیں۔ ہاں بس انہیں تھوڑے آرام کی ضرورت ہے، کوئی چوٹ نہیں لگی۔ وہ الفاظ معروف کے کانوں میں ہتھوڑے کی طرح بجے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ وہ لڑکھڑا کر پیچھے دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد کوریڈور میں سناٹا چھا گیا۔ وہ سیدھی آلیان کے سامنے آئی، اس کی قمیص کا کالر غصے سے مٹھی میں دبوچ لیا اور اس کے چہرے پر دیکھتے ہوئے چیخی، تو یہ وجہ تھی؟ تمہاری پہلی بیوی حمل سے ہے اور تمہیں اس کے بچے کے لیے ایک نئے تماشے کی ضرورت تھی۔ آلیان نے گہری سانس لی اور اس کا ہاتھ ہٹانا چاہا مگر معروف پیچھے نہیں ہٹی۔ تم نے مجھے کیا سمجھا تھا، ایک بچہ دانی یا اس حویلی کی کوئی لونڈی جو تمہاری عیاشیوں اور مجبوریوں کو چپ چاپ سہتی رہے گی؟ تم جھوٹے ہو، فریب ہو اور اس معاشرے کے سب سے گھٹیا انسان ہو۔ آلیان کا مردانہ غرور اور غصہ اس طانے پر بھڑک اٹھا۔ اس نے گرا کر معروف کا بازو پکڑ کر اسے دیوار کے ساتھ لگایا۔ زبان سنبھال کر بات کرو معروف، جو کیا ہے میں نے اپنے خاندان اور وارث کے لیے کیا ہے۔ تم میری بیوی ہو، تمہیں اس گھر میں رہنا ہے تو اس سچ کو بھی قبول کرنا ہوگا اور ناگینہ کو بھی برداشت کرنا ہوگا۔ معروف ہنسی، ایک دردناک اور طنزیہ ہنسی۔ قبول کروں؟ مر جاؤں گی پر اس ذلت کو قبول نہیں کروں گی۔ تم مرد صرف اپنے غصے اور اپنی ضرورت کے پکے ہوتے ہو، تمہیں کسی کی عزت یا زندگی کی کوئی پرواہ نہیں۔ اس تلخ ماحول میں حویلی کے گیٹ پر ایک گاڑی کے ہارن کی آواز گونجی۔ تھوڑی ہی دیر میں حویلی کے ڈرائنگ روم میں ایک نئے اور رعبدار شخص کی انٹری ہوئی۔ وہ آلیان کا چچا زاد بھائی جہانگیر تھا، جو پچھلے کئی سالوں سے شہر میں رہتا تھا اور خاندانی جائیداد کے معاملے پر آلیان سے اس کی ہمیشہ سے انبن رہی تھی۔ وہ لمبا، رعبدار اور تیز ترار انسان تھا جس کی نظریں آتے ہی سب پر پڑیں۔ جہانگیر نے اپنے کوٹ کے بٹن کھولتے ہوئے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، واہ بھائی واہ، لگتا ہے میں نے کچھ زیادہ ہی دلچسپ تماشا مس کر دیا۔ نئی نویلی دلہن کے آنے کے بعد بھی حویلی کا ماحول گرم ہے۔
آلیان نے غصے سے اپنی سرخ آنکھیں جہانگیر کی طرف کیں۔ جہانگیر، تم یہاں کیا کرنے آئے ہو، اور بغیر بتائے آنے کی عادت تمہاری اب تک نہیں بدلی؟ جہانگیر صوفے پر آرام سے بیٹھ گیا اور ناگینہ کی طرف دیکھ کر ایک معنی خیز مسکراہٹ دی جو اندر سے گھبرا گئی تھی۔ ارے آلیان بھائی، گھر میں اتنی بڑی خوشی کی خبر ہے اور آپ اپنے بھائی کو ہی بھول گئے کہ ناگینہ بھابھی کے یہاں اولاد ہونے والی ہے، اور آپ نے شہر سے ایک معصوم لڑکی کی زندگی جہنم بنا دی ہے۔ میں تو بس یہ دیکھنے آیا ہوں کہ میری نئی بھابھی اس حویلی میں کب تک زندہ رہتی ہے۔ جہانگیر کی اس بات نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ آلیان کا ہاتھ غصے سے مٹھی میں بھنچ گیا۔ وہ آگے بڑھا اور جہانگیر کا کالر پکڑ لیا۔ زبان بند رکھو اپنی جہانگیر، یہ میرا گھر ہے اور میرے معاملات ہیں، تم بیچ میں ٹانگ اڑانے کی کوشش مت کرو۔ جہانگیر ذرا بھی نہیں گھبرایا، بلکہ اس نے ہنس کر آلیان کا ہاتھ جھٹک دیا۔ مجھ پر ہاتھ مت اٹھاؤ بھائی، حقیقت کڑوی ہوتی ہے، ماننی پڑتی ہے۔ تم نے ماہرو کے ساتھ جو دھوکہ کیا ہے وہ میں بھی جانتا ہوں اور پورا شہر جانتا ہے۔ ماہرو یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ حویلی میں صرف آلیان اور ناگینہ ہی اس کے دشمن نہیں ہیں، بلکہ یہ جہانگیر نام کا سانپ بھی یہاں کسی بڑی سازش کے لیے آیا ہے۔ ماہرو نے سرد لہجے میں جہانگیر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تمہیں میری فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے مسٹر جہانگیر، میں اپنے حقوق کے لیے لڑنا جانتی ہوں، کسی کی خیرات کی محتاج نہیں ہوں۔ جہانگیر کی آنکھوں میں ایک چمک آئی۔ وہ ماہرو کی طرف متوجہ ہوا۔ اسے ماہرو کی یہ باغی طبیعت بہت پسند آئی تھی۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ اس لڑکی کو استعمال کر کے آلیان کو کیسے جھکایا جائے۔ تائی جان نے اپنی لاٹھی زور سے زمین پر ماری۔ بس کرو تماشا، باہر کے مہمانوں کے سامنے گھر کی عزت کا جنازہ مت نکالو۔ جہانگیر، تم اپنے کمرے میں جاؤ، اور آلیان، ماہرو کو لے کر اپنے کمرے میں جاؤ۔ آلیان نے سخت نظروں سے جہانگیر کو دیکھا اور پھر ماہرو کا بازو پکڑ کر اسے کھینچتا ہوا اپنے کمرے میں لے آیا۔ کمرے میں آتے ہی اس نے دروازہ بند کیا اور غصے سے بولا، خبردار، جو آئندہ اس جہانگیر سے بات کی، وہ آستین کا سانپ ہے، تمہیں استعمال کرنا چاہتا ہے اور تم ہو کے اس کے سامنے اکڑ رہی ہو۔ ماہرو نے اپنا بازو جھٹک کر چھڑایا اور طنزیہ ہنسی۔ تمہیں میری اتنی فکر کیوں ہو رہی ہے سردار آلیان؟ کیا اس لیے کہ تمہارا راز کھلنے کا ڈر ہے، یا اس لیے کہ کوئی اور میری طرف دیکھے تو تمہاری مردانہ انا کو ٹھیس لگتی ہے؟ میں جس سے چاہوں بات کروں، تمہیں کوئی حق نہیں ہے مجھ پر۔ آلیان نے غصے سے اپنے بال نوچ لیے۔ ماہرو، تم میری بات سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتی؟ میں نے جو کیا مجبوری میں کیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں تمہیں کسی غیر کے سامنے تماشا بننے دوں۔ مجبوری؟ واہ رے، تمہاری مجبوری بزدلی کہلاتی ہے یہ۔ ماہرو کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس بار وہ کمزوری نہیں تھی بلکہ غصے سے دہک رہی تھی۔ کسی کی زندگی برباد کرنا مجبوری نہیں ہے۔ تم نے مجھ سے دھوکہ کیا، جھوٹ بولا، اور اب مجھ سے یہ توقع رکھتے ہو کہ میں خاموشی سے سب برداشت کر لوں؟ کبھی بھی نہیں۔ اگلے دن دوپہر کے وقت ماہرو نے فیصلہ کیا کہ وہ اب اس حویلی میں مزید مظلوم بن کر نہیں رہے گی۔ وہ سیدھا ناگینہ کے کمرے میں گئی۔ ناگینہ آرام سے صوفے پر بیٹھی پھل کھا رہی تھی۔ ماہرو کو سامنے دیکھ کر اس کے چہرے پر ایک چالاک مسکراہٹ آ گئی۔ ارے دلہن بی بی، لگتا ہے آج پھر کسی اور پر الزام لگانے کا ارادہ ہے۔ ناگینہ نے طنز کیا۔ ماہرو نے اسے قریب جا کر کرسی کھینچی اور آرام سے بیٹھ گئی۔ اس کی آواز میں اب وہ ہچکچاہٹ نہیں تھی جو پہلے دن تھی۔ ڈرامے بازی بند کرو ناگینہ، میں سب جانتی ہوں کہ تم نے سیڑھیوں والا ناٹک کیوں رچایا تھا۔ تم چاہتی ہو کہ آلیان مجھے اس گھر سے نکال دے یا مجھ پر ہاتھ اٹھائے تاکہ تم اکیلی اس حویلی کی مالکن بنی رہو۔ ناگینہ کا رنگ اڑ گیا، لیکن اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے سختی سے کہا، زبان سنبھال کر بات کرو، سردار جی کو سب بتا دوں گی تو وہ تمہاری یہ اکڑ پل بھر میں نکال دیں گے۔ بتا دو، ماہرو نے بے خوفی سے کہا، اب میں آلیان سے نہیں ڈرتی، اور یہ جو تم حمل کا ناٹک لے کر بیٹھی ہو نا، اس کا سچ بھی جلد سب کے سامنے آ جائے گا کہ کون کیا کر رہا ہے۔ اسی وقت دروازے پر آلیان کھڑا یہ سب سن رہا تھا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو چکا تھا۔ وہ تیزی سے اندر آیا اور ماہرو کا ہاتھ پکڑ کر اٹھا لیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے ماہرو، تم اس کے کمرے میں کیا کر رہی ہو اور اسے کیا کہہ رہی ہو؟ ماہرو نے اپنی سرخ ہوتی آنکھوں سے آلیان کی آنکھوں میں دیکھا۔ ہاتھ چھڑاتے ہوئے وہ چلائی، پوچھو اپنی اس مکار بیوی سے کہ یہ حویلی میں کون سا کھیل کھیل رہی ہے۔ یہ عورت جھوٹی ہے اور تم اتنے اندھے ہو کہ تمہیں سچ دکھائی ہی نہیں دیتا۔ آلیان کا ہاتھ فضا میں اٹھا ہی تاکہ وہ رک گیا۔ شام کے وقت جہانگیر نے موقع پا کر ماہرو کو اکیلے میں باغیچے کے پاس گھیر لیا۔ اس کے چہرے پر ایک مکروہ مسکراہٹ تھی۔ واہ ماہرو بی بی، جس طرح تم اس حویلی میں اکیلی سب کے خلاف کھڑی ہو، داد دینی پڑے گی۔
لیکن اکیلی جنگ نہیں جیت پاؤ گی. اگر میرا ساتھ دو تو اس عالیان کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیں گے. ماہ رخ نے نفرت سے منہ پھیر لیا. تمہاری اوقات میں اچھی طرح جانتی ہوں جہانگیر. تم عالیان سے انتقام لینے کے لیے مجھے استعمال کرنا چاہتے ہو. مجھ پر احسان جتانے کی ضرورت نہیں ہے. میں اپنی جنگ اکیلی لڑ سکتی ہوں اور اپنے شوہر کو بھی سیدھا کرنا جانتی ہوں. تمہاری مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جہانگیر کا چہرہ غصے سے تپ گیا. اتنے غرور اچھا نہیں ہے ماہ رخ. پچھتاؤ گی جب یہ عالیان تمہیں دھکے دے کر نکال دے گا. نہیں نکال سکتا, ماہ رخ نے دو ٹوک لہجے میں کہا اور وہاں سے پلٹ گئی. رات کے 2 بج رہے تھے. حویلی میں ہر طرف سناٹا تھا. عالیان اپنے کمرے میں اکیلا صوفے پر بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا. دروازہ ہلکا سا کھلا اور ماہ رخ پانی لینے کے لیے اٹھی. اس کی نظر عالیان پر پڑی جو تھکا ہوا اور پریشان لگ رہا تھا. عالیان نے سر اٹھا کر اسے دیکھا. اس کی آواز میں اب وہ اکڑ نہیں تھی بلکہ ایک تھکن اور ندامت تھی. معاف کر دو ماہ رخ. میں جانتا ہوں میں نے تمہاری زندگی جہنم بنا دی ہے لیکن اب مجھے برداشت نہیں ہوتا کہ ہم دونوں اس طرح دشمنوں کی طرح رہیں. ماہ رخ کچھ دیر رکی. اس کا دل پسیجا مگر اس نے خود پر قابو رکھا. وہ پاس آئی اور پانی کا گلاس اٹھا کر ٹیبل پر زور سے رکھا. معافی مانگنے سے گزرا ہوا وقت واپس نہیں آتا عالیان. تم نے دھوکہ دیا ہے اور اس کا حساب تمہیں دینا ہوگا. لیکن اگر تم واقعی چاہتے ہو کہ اس حویلی میں امن رہے تو تمہیں اپنی اس ناگینہ کی اصلیت خود دیکھنی ہوگی. عالیان نے اٹھ کر اس کا ہاتھ تھامنا چاہا. میں وعدہ کرتا ہوں ماہ رخ, اگر نگینہ جھوٹی ہوئی تو میں اسے اس حویلی سے باہر نکال دوں گا. بس تم مجھے یوں منہ نہیں موڑو. مجھے تمہاری ضرورت ہے. تمہاری نفرت کی نہیں, تمہارے ساتھ کی ضرورت ہے. ماہ رخ نے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے آہستہ سے نکالا. وقت بتائے گا عالیان. ابھی بہت کچھ بدلنا باقی ہے. 1 ہفتے بعد جب جہانگیر نے ناگینہ کے ساتھ مل کر حویلی کے کاغذات پر جعلی دستخط کروانے کی سازش کی اور عالیان کو مالی نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو ماہ رخ اور عالیان نے مل کر اس سازش کو ناکام بنا دیا. ناگینہ کا جھوٹ بھی سب کے سامنے آ گیا. جب ڈاکٹر نے سچی رپورٹ دی کہ وہ حمل سے نہیں تھی بلکہ صرف ڈرامہ کر رہی تھی, عالیان نے غصے میں دونوں کو حویلی سے باہر نکال دیا. آج حویلی کا ماحول بالکل مختلف تھا. شام کا وقت تھا. صحن میں ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی. ماہ رخ اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑی چائے کا کپ ہاتھ میں لیے آسمان کو دیکھ رہی تھی. پیچھے سے عالیان آیا اور چپکے سے اس کے گرد اپنے بازو حائل کر دیے. اس نے اپنا چہرہ ماہ رخ کے کندھے پر رکھتے ہوئے مدھم آواز میں کہا, اب تو معاف کر دو میری جان. کب تک اس سزائے موت کے قیدی کی طرح رکھو گی مجھے؟ ماہ رخ کے لبوں پر ایک خوبصورت اور شرمیلی مسکراہٹ بکھر گئی. اس نے چائے کا کپ سائڈ پر رکھا, پلٹ کر عالیان کی آنکھوں میں دیکھا اور پیار سے اس کے گال کو چھوتے ہوئے بولی, معاف تو کر دیا ہے سردار جی, لیکن آئندہ اگر مجھ سے کوئی بات چھپائی نا تو سچ میں آپ کی سرداری چھین لوں گی. عالیان مسکرا دیا اور اسے اپنی باہوں میں بھینچ لیا. حویلی میں اب اندھیرا نہیں بلکہ محبت کا اجالا ہو چکا تھا, جہاں نفرت کی دیواریں گر چکی تھیں اور ایک نئی پیاری زندگی کی شروعات ہو چکی تھی.